اکثر و بیشتر گاؤں دیہات سے باتیں سننے میں آتی ہے، افراد جو آتے ہیں شہر کے بھی سب لوگوں سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ لوگ بڑی بے ادبیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، سخت کلام کر جاتے ہیں، تیز آواز میں بات کر جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات بڑی نرمی سے کرو، بات بہت ہی زیادہ نرمی کے ساتھ کرو، ان سے اف بھی نہ کرو، ان سے سخت کلامی سے نہ پیش آؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو بات سنی جائے، عمل کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، اس لیے کہ ان کی خدمات جو ہیں ان کے سامنے ہماری خدمت کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں خدمت۔ اس لیے پہلا سبق یہ ہے بالخصوص طلباء سے اور ان کے گھر کے آئے ہوئے ذمہ داروں سے کہ والدین کی خدمت کرنا چاہیے۔ طلبہ عزیز اس بات کو بہت ہی غور سے سنیں اور اس کو خوب اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اپنے والدین کی خوب خدمت کریں گے، اساتذہ کرام کا ادب کریں گے، اپنے مادر علمی سے محبت خوب تر کریں گے۔ اس لیے کہ انسان جب کہیں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہاں کا مخلص ہوتا ہے، وہاں کے چیزوں کے لیے مخلص ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے مدرسے کی کہیں خوب محبت رکھنی چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے، وقتاً فوقتاً آنا جانا چاہیے، یہ اپنا کام سمجھے۔ یہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو یہ اسلامی جگہیں ہیں، وہاں ہمیں وقتاً فوقتاً آنا جانا چاہیے، ملنا چاہیے۔ اور خود ایک بات بڑی فائدے کی یہ کہ جب اچھی جگہوں پر آنا جانا ہوگا، اچھی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اچھے لوگوں سے تعلقات قائم کیے جائیں گے، اچھے لوگوں سے دوستی رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کی صحبت میں رہ پڑو، ان کے پاس رک جاؤ، ان کے پاس ٹھہر جاؤ، وہاں جا کر کچھ دن وقت گزار لو۔ اس لیے کہ جو ابھی آپ کو آخری آیت آخری رکوع سنایا گیا ہے اس میں متقین کے درجات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اہل تقویٰ ہیں انہیں کیا کیا نعمتوں سے نوازا جائے۔ انہیں کل جب سخت دھوپ ہوگی تو انہیں سایہ میسر ہوگا، جب خوب سخت پیاس لگے گی تب انہیں چشمے سے پانی پلایا جائے گا، انہیں اچھے اچھے پھل اور میوے کھلائے جائیں گے، اور ہر وہ چیز پیش کی جائے گی مما یشتہون، جس چیز کی طبیعت آپ کو جس چیز کے لیے کہے گی۔ طبیعت میں جو چیز پیدا ہوگی آپ کا دل جو کہے گا کہ فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز ہوتی تو اچھی بات ہوتی، فلاں چیز مل جاتی تو بہت بہتر ہوتا، فلاں ڈش مل جاتی تو اور اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما یشتہون، جو چاہو گے وہ سب حاضر کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو زمرہ ہے یا جس جگہ جا کر یہ چیزیں حاصل ہونے والی ہے، وہاں کا انٹری کارڈ جو ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ڈگری لگے گی، جو قابلیت لگے گی، جو صلاحیت لگے گی، وہ تقویٰ ہے۔ ان المتقین ان للمتقین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہوں پر اشارہ فرمایا ہے کہ اہل تقویٰ کے اوصاف سے اگر تم متصف ہو گئے، اہل تقویٰ کے اخلاق کو اگر تم نے حاصل کر لیا، اہل تقویٰ کے طریق پر اگر تم زندگی گزارنے لگے، تمہارے لیے یہ بھی انعام ہے، یہ بھی انعام ہے، یہ بھی انعام ہے، یہ بھی انعام ہے۔ انعامات کی اللہ تعالیٰ نے سمجھیے کہ فہرست بیان کر دی، بہت زیادہ انعام، حتیٰ کہ یہ فرماتے ہیں کہ جو چاہو گے وہ مل جائے گا۔ تو میں بات کہہ رہا تھا کہ مدرسے میں اکابرین سے، علماء سے، صلحاء سے، حفاظ سے ملتے جلتے رہنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب نیک لوگوں کی صحبت میسر ہوگی
لوگ نیک لوگوں سے تعلق آپ کا قائم ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ تو کونوا مع الصادقین پر جب عمل ہوگا تو آپ اہل تقوی میں شامل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہی سچے لوگ، یہی اچھے لوگ، یہی ہیں جو اہل تقوی بھی ہیں، یہی متقین بھی ہیں، یہی نیک اور صالح ہمارے بندے بھی۔ اب بتائیے کتنا فائدہ ہے، فوائد ہیں۔